لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن مجید میں حج کا مضمون اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا، وہاں یہ فرمایا کہ جب تم اپنے مناسک پورے کرو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اور پھر اسی میں آگے یہ فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دیجئے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ اور بھلائی عطا فرمائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ اور بھلائی عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے عمل کا، ان کی کمائی کا حصہ ملنے والا، اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب دنیا کے اندر بھی حسنہ اور بھلائی عطا فرمائیے، اور آخرت میں بھی حسنہ اور بھلائی عطا فرمائیے، اور دوزخ کے عذاب سے بچائیے، تو ان کو ان کے عمل کا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، مومن کو، اپنے ہر عمل میں آخرت کو مقصود بنانا چاہیے۔ جو صرف دنیا کو مقصود بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا عطا فرما دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ دنیا نہیں دیتے اللہ۔ آیات قرآنی میں دوسری جگہ بھی فرمایا گیا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، یعنی انسان محنت کرتا ہے تو اس لیے محنت کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ اور پھل ملے۔ ہر محنت انسان اسی لیے کرتا ہے کہ بھئی میری محنت کا نتیجہ اور پھل مجھے ملے۔ جو بھی محنت کر رہا ہے انسان، دنیا میں انسان کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو ایک مقصد ہے انسان کا، مقصد یہ ہے کہ بھئی اس کا نتیجہ، اس کا پھل مجھے حاصل ہو۔ تو کون سا پھل چاہتا ہے، دنیا یا آخرت؟ تو فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت ملے، مجھے آخرت کی کھیتی ملے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جتنا وہ سوچتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم اس کو دیں گے۔ اس لیے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ، یہ نہیں فرمایا کہ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس دنیا کی جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم آخرت کی کھیتی میں سے دے دیں گے، یہ نہیں فرمایا۔
بلکہ فرمایا کہ ہم اس کے لیے مزید عطا کریں گے۔ اسی لیے احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کے خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں گزری ہیں، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ سب سے اخیر میں جو بندہ جنت میں جائے گا تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، کہاں جاؤں میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنی جگہ چاہیے اتنا تصور کر، تو وہ خوب تصور کرے گا، تصور کرے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان تصور تو بہت کچھ کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا زیادہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ جو آخرت کو مقصد بناتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آخرت اللہ دیتے ہیں بلکہ انسان کے اپنے گمان سے زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے، تو یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا نہیں دیتے۔ دوسری جگہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ جو دنیا جلد ملنے والی چیز، قرآن مجید جو ہے وہ چند الفاظ استعمال کرتا ہے بعد والی زندگی کے لیے آخرت، آخرت کے معنی ہی ہے بعد والی چیز، اور العاجلہ معنی نقد، جو فوری ملنے والی چیز ہے۔ تو جو شخص جلد ملنے والی چیز چاہتا ہے، یعنی دنیا چاہتا ہے، آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کو دنیا نہیں دیتے۔ تو دنیا کو مقصود بنایا ہوا ہے، ہم دنیا نہیں دیں گے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ فرمایا جو شخص دنیا کو، جلد ملنے والی دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے، ہم دنیا دیتے ہیں اس کو۔ ایسا نہیں کہ نہیں دیتے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا کی کھیتی کو، جو آخرت کی کھیتی کو اپنا مقصود بنائے گا ہم اس کو مزید عطا کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کو اپنا مقصد بنائے گا ہم اس میں سے اسے کچھ دیں گے، کیونکہ جتنی بھی دنیا ملے وہ کچھ ہی ہے۔ اگر قارون کی دولت مل جائے تب بھی وہ ساری دنیا نہیں ہے۔ اس وقت کے جو قارون ہیں بڑے بڑے، ان کو جو کچھ دنیا میں مال دولت ملا ہوا ہے، جیسے ہمارے ملک میں بھی ایک بڑے مالدار شخص کے گھر میں شادی ہوئی تو سب جگہ چرچا ہے، کتنا ملا ہوا ہے اس کو؟ کیا ساری دنیا ملی ہوئی ہے اس کو؟ کیا دنیا کا ہر ملک اس کا ہے؟ یا جس ملک میں وہ رہتا ہے وہ ملک بھی سارا کا سارا اس کا ہے؟ نہیں، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا سا۔ تو دنیا میں جن کو دیکھ کے انسان سوچتا ہے کہ صاحب بہت مال والے ہیں، بہت دنیا کے اعتبار سے نصیب والے ہیں، جیسے قارون کو دیکھ کر بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ کاش ہم کو بھی ویسا ملتا جیسا قارون کو ملا ہوا ہے، بہت نصیب والا ہے۔ فرمایا نصیب کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں، علم والے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ خوش نصیبی کی بات نہیں ہے، اس کو یہ مت کہو کہ لذو حظ عظیم، بہت نصیب والا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے بہت نصیب والا۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کے پاس ملنے والا ثواب وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، وہ ہے سب سے بہترین چیز۔ تو یہ دنیا جتنی ملے انسان کو، دنیا تھوڑی سی ہے، اور دنیا کے اندر بھی حسنہ اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ انسان کو مال دولت روپیہ پیسہ مل جائے، دنیا کے اندر بھی حسنہ اور بھلائی یہ ہے کہ انسان کو بقدر ضرورت روزی مل جائے، اور انسان کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق حاصل ہو جائے۔ بہت سے لوگ خود اس آیت کو اور اس دعا کو غلط مفہوم میں لیتے ہیں،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ میاں خود بول رہے ہیں دنیا میں بھی اچھی حالت دیجیے. اس واسطے خوب محنت کرنا چاہیے، دنیا کے لیے ضرور کرنا چاہیے، حلال کمانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن نماز کی فکر نہیں، فرائض کی فکر نہیں، واجبات کی فکر نہیں، محرمات سے پرہیز نہیں. اور پھر اس دعا کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ میاں خود بول رہے ہیں اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو شیطان نے دل میں ڈال دیا، اور اس آیت کا غلط مفہوم ہے. حسنہ دنیا میں یہ ہے کہ انسان کو بقدر ضرورت مل جائے، کیونکہ وہ جو بہت بڑا دولت مند ہے وہ بھی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا ہم کھاتے ہیں. وہ ایک تھیلا نہیں کھاتا ہے، ایک ایک کنٹل ایک ایک وقت میں نہیں کھاتا ہے. وہ بقدر ضرورت انسان کو مل جائے اور ایمان اور عمل صالح کی توفیق میسر ہو جائے، یہ ہے حسنہ اور بھلائی. بس تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ بندو دنیا کو اپنا مقصود مت بناؤ، اپنا مقصود آخرت کو بناؤ. جو آخرت کو اپنا مقصود بنائے گا، دنیا تو جتنی مقدر میں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے ہی، اور آخرت کو مقصود بنائے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی اس کو خوب عطا فرمائیں گے. اور جو صرف دنیا کو اپنا مقصود بنائے گا تو پھر وہ محروم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی ظاہراً باطناً ہر طرح سے دستگیری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آخرت کی فکر، آخرت کا یقین اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اپنی محبت، اپنا صحیح و قوی تعلق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی، اور اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حسن خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.